بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک نیوز اور میں ہوں میاں نواز کریمی۔ چلتے ہیں آج کی کچھ خاص خبروں کی جانب۔ کھڑیاں خاص کے علاقہ ڈھولن میں 12 سالہ معصوم بچے کے اندھے قتل کا معمہ قصور پولیس نے انتہائی قلیل وقت میں حل کر لیا۔ شفاق ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے گزشتہ روز ڈی ایس پی سٹی سرکل ملک یعقوب آوان نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا۔ ان کا لیپالک بیٹا تھا، اس کی والدہ کے بقول کہ ان کا پہلے بھی جو بیٹا تھا وہ اسی طرح جو پہلے چونیا میں آج سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، دلخراش واقعہ جس میں بچوں کا رہتا، اس میں اس کا بھائی بھی مرڈر ہوا۔ یہ لیپالک بچہ ہے۔ یہ اس کی خالہ مطلب جو اس کا والد جو بتاتا ہے، اس کی بیوی کی بہن کا بیٹا ہے، وہ انہوں نے لیپالک 4 اس کی بیٹیاں اور یہی بڑا بیٹا تھا 12-13 سے، اس کا چونکہ نرینہ اولاد نہیں تھی تو اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو انتہائی غریب آدمی ہے۔ اس کا والد چنگچی چلاتا ہے، کھڑیاں سے لے یا اپنے ڈھولن سے لے کے ملک کا جو گاؤں ہے وہاں سے کھڑیاں تک، اور وہی ذریعہ معاش ہے ان کا۔ جو قاتل ہے ان کی بھی غریب آدمی ہے، کسی کی کھیتی وغیرہ ٹھیکے شیکے بھی لے کے زمین جو ہے نا ان کی بھی فائنانشلی طور پہ وہ بھی اسی طرح کی ہیں، کوئی امیر آدمی نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سر دیکھی آپ نے؟ جی پوسٹ مارٹم پریلیمنری رپورٹ آئی ہے، اس میں جو ہے وہ انہوں نے چونکہ ڈی این اے اور تمام مواد ہم نے فرانسک لیبارٹری کو بھیجا ہے، تو ابھی تک اس میں کوئی کلیئر رپورٹ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ 2-3 دن میں آ جائے گی ساری۔ مطلب ابھی کہا نہیں جا سکتا کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں؟ بچے کے ساتھ جہاں تک جو ابتدائی تھی، ہماری جو 2-3 ٹیمز گئی ہیں انہوں نے تو ابتدائی زبانی تو یہ کہا ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی کے جسم پہ ابھی تک کچھ نشانات وغیرہ، لیکن ہم اس پہ اکتفا نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک فرانسک رپورٹ یا اتھینٹک لیبارٹری کی رپورٹ نہیں آئے گی اسی پہ قانون چلے گا اور اسی پہ ہم عمل کریں گے۔ ملزم کے بقول بھی کی کوشش کی ہے، لیکن ہم اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتے جب تک کہ فرانسک رپورٹ۔ بچے کے ساتھ جہاں تک جو ابتدائی تھی، ہماری جو 2-3 ٹیمز گئی ہیں انہوں نے تو ابتدائی زبانی تو یہ کہا ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی کے جسم پہ ابھی تک کچھ نشانات وغیرہ، لیکن ہم اس پہ اکتفا نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک فرانسک رپورٹ یا اتھینٹک لیبارٹری کی رپورٹ نہیں آئے گی اسی پہ قانون چلے گا اور اسی پہ ہم عمل کریں گے۔ ملزم کے بقول بھی کی کوشش کی ہے، لیکن ہم اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتے جب تک کہ فرانسک رپورٹ۔ خبر شامل کرتے ہیں حویلی لکھا سے۔ خون سفید ہو گیا۔ حویلی لکھا کے نواحی علاقہ بسیط پور میں ظالم لالچی باپ نے بیٹی کی ملکیتی زمین ہتھیانے کے لیے 2 بچوں کی ماں پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ خاتون پر بے ایمانہ تشدد کیا۔ متاثرہ خاتون تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل، جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تفصیلات حویلی لکھا سے محمد یوسف شاہد کی اس رپورٹ میں۔ حویلی لکھا کے نواحی علاقہ بصیر پور میں بیٹی کی ملکیتی زمین ہتھیانے کے لیے ظالم باپ نے رشتوں کے تقدس کو بھی پامال کر دیا۔ 2 بچوں کی ماں عشرت بی بی کا اپنی ہی ملکیتی زمین پر جانا جرم بن گیا۔ ظالم لالچی باپ ممتاز نے اپنی ہی بیٹی کو سرے بازار تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعہ کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، جبکہ ملزم فرار ہو گیا۔ مقامی پولیس نے متاثرہ خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں اسے تشویشناک حالت میں ٹی ایچ کو ہسپتال حویلی لکھا منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق خاتون عشرت بی بی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور آئی جی پنجاب فیصل شاہکار سے فوری نوٹس لے کر ملزم کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد یوسف شاہد، آپ تک نیوز، حویلی لکھا۔ رخ کرتے ہیں رائے بینٹ کی جانب۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کا رائے بینٹ تبلیغی مرکز کا دورہ، سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی۔ غلام محمود ڈوگر نے تبلیغی اجتماع کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کی۔ تفصیلات سرور گجر کی اس رپورٹ میں۔ 3 نومبر سے راوین میں شروع ہونے والے تبلیغی اجتماع کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے منظم تبلیغی مرکز ڈاکٹر ندیم اشرف، ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی سیکیورٹی، ایس پی صدر آپریشنز و انویسٹیگیشن، ایس پی ٹریفک صدر آصف صدیق، اے ایس پی راوین و دیگر افسران کے ساتھ تبلیغی مرکز کا دورہ کیا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس میں شرکت کی۔ ایس پی آپریشنز حمزہ امان اللہ نے اجلاس کو سیکیورٹی انتظامات
इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। गुलाम महमूद डोगर ने कंट्रोल रूम, मुख्तलिफ पंडाल, सिक्योरिटी पॉइंट्स चेक किए। CCPO ने आरजी खैमा बस्तियों, पार्क स्टैंड पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। CCPO लाहौर ने बताया, रायविंड तबलीगी इज्तिमा के मौका पर 2500 से ज्यादा पुलिस अफसरान व एहलकारान फराइज मनसबी सर अंजाम देंगे। तबलीगी मरकज के 2200 रजाकार भी चेकिंग के अमल में लाहौर पुलिस को मावनत फराहम करेंगे। इज्तिमा का पहला दौर 3 नवंबर से शुरू हो रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम से 24 घंटे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होगी। इज्तिमा मुंतजमीन अलाइड महकमों के इश्तराक से सिक्योरिटी ट्रैफिक इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। CCTV कैमरों के जरिए इज्तिमा के दाखिली गेट्स, पंडाल, पार्किंग स्टैंड की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। रायविंड और मुल्का आबादियों में गुज़श्ता कई रोज से सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन भी जारी हैं। मरकजी पंडाल के इतराफ पुलिस मोर्चे, पार्किंग स्टैंड, हेलीपैड्स कायम किए गए हैं। तबलीगी मरकज के इतराफ आरजी नाके भी कायम किए जाएंगे। किसी भी शख्स को इज्तिमा में गैस सिलेंडर लाने की कतई इजाजत नहीं होगी। मोहम्मद सरवर गुज्जर, आप तक न्यूज, रायविंड। खबर शामिल करते हैं चूनिया से। चूनिया के नवाह सफदराबाद में SHO राना सुहेल अहमद की बड़ी कार्रवाई। सफदराबाद और गिरदोनवा में डकैती की संगीन वारदातों में मतलूब अली उर्फ अज्जू डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार करके नकदी रकम, मोबाइल फोन और नाजायज असला बरामद कर लिया। तफसीलात इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। चूनिया के नवाई शहर सफदराबाद SHO थाना सफदराबाद ने बरवकत कार्रवाई करते हुए सफदराबाद और गिरदोनवा में डकैती की संगीन वारदातों में मतलूब अली रजा उर्फ अज्जू डकैत गैंग के 3 डाकू गिरफ्तार। DPO फैसल मुख्तार के मुताबिक अली रजा डकैत गैंग दर्जनों डकैती व रजानी के मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान के कब्जा से 6 लाख रुपए नकदी रकम, 20 मोबाइल फ़ोन, 6 मोटरसाइकिलें, 1 रश्का और नाजायज़ असला बरामद। SHO ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, मुलजमान रात की तारीखी का फ़ायदा उठाते हुए लिंक रास्तों पर राहगीरों से नकदी रकम, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें करते थे। SHO राना सुहेल अहमद का मजीद कहना है कि मुलजमान पहले से ही कई मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे और मजीद तफ्तीश जारी है। DPO फैसल मुख्तार ने SHO थाना सदर सफदराबाद राना सुहेल अहमद और उनकी पूरी टीम को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश दी। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अशरफ, आप तक न्यूज़ चूनिया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। द किडरलैंड स्कूल सिस्टम नारोवाल के ज़ेरे एहतमाम कैप्टन अरशाद स्टेडियम में शानदार स्पोर्ट्स डे का इनाकाद किया गया। स्पोर्ट्स डे के हवाले से देखते हैं सगीर शाह की ये रिपोर्ट। कैप्टन अरशाद स्टेडियम नारोवाल में स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स डे के मौका पर रंगारंग प्रोग्रामों के साथ साथ मुख्तलिफ खेलों में स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और खूब लुत्फ अंदोज हुए। स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद सोहेल यूसुफ सुलहनी ने कहा कि बच्चे हमारे कौम का कीमती सरमाया हैं। इनकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे ताकि हमारी नई नस्ल मुस्तकबिल में सेहतमंद और ताकतवर जिस्म के हामिल अफराद बन सके। उन्होंने कहा कि सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना जरूरी है और इसका इन्हिसार खेलों से ही मुमकिन है। सैयद सगीर शाह, आप तक न्यूज, नारोवाल। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप तक न्यूज़ के साथ रहिए।